تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اس کے پیچھے اتباع. اچھا اتباع کو سمجھ لیں. اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو. ایک ورڈ ہے عربی میں اطاعت, حکم ماننا. اتباع ہوتی ہے ایک سپرلیٹو ڈگری. حکم ماننا تو اس میں ہے ہی ہے. اتباع یہ ہے کہ بس اس چکر میں رہنا کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں یہ جو کر رہے ہیں میں وہ کرتا جاؤں, یہ بھی نہ انتظار کروں کہ مجھے حکم کر رہے ہیں. نہیں, اس سے میری اتنا انتہا درجے کی محبت ہو جائے کہ میں اس کی محبت میں سب کچھ کرنا شروع کر دوں. اور یہ صحابہ کرام میں خوبی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں وہ اس درجے تک آگے جاتے تھے. بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے جہاں رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے سفر حج میں پڑھی ہوئی تھی. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایک جگہ مسجد بنی ہوئی تھی اور پاس ایک برساتی نالا تھا, اس پہ ایک پتھر رکھا ہوا تھا. عبداللہ بن عمر نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی, اس پتھر پہ پڑھی اور کہا رسول اللہ نے یہاں پہ پڑھی تھی. اس وقت وہ مسجد نہیں تھی. مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک جگہ ایسی رک گئے کہ آپ نے وہاں پہ پیشاب کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا تھا. سر وہ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھے نا, بندے پہ رقت طاری ہو جاتی ہے کہ یار اتنی جگہ عبداللہ بن عمر نے کیسے یاد رکھی ہوئی تھی. اور وہ راوی نے بھی روایت کی ہیں کہ پھر ایک ایسا ٹیلا آیا, پھر ایک ایسا برساتی نالا آیا, پھر ایسا پہاڑ آیا. میں یار حیران ہو جاتا ہوں اس حدیث روایت کرنے والے بندے کو. اور عبداللہ بن عمر نے زندگی میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ حج کیا ہوا ہے. اور آپ عبداللہ بن عمر سے یہ نہ سمجھیے گا کوئی لمبی سفید داڑھی نہ. رسول اللہ جب فوت ہوئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس وقت عبداللہ بن عمر کی جو عمر تھی نا وہ تھی آلموسٹ 21-22 سال. غزوہ احد کے موقع پر کہتے ہیں میں بدر میں مجھے پیش کیا گیا تو میں 14 سال کا تھا, حضور نے مجھے جنگ میں نہیں جانے دیا. احد میں 15 کا ہوا تو حضور نے اجازت دی. احد ہوئی ہے 3 ہجری میں, 3 ہجری میں وہ 15 سال کے تھے, تو آلموسٹ 7 سال اور کر لیں کیونکہ 11 کے شروع میں حضور فوت ہو گئے. تو 15 اور 7 22 سال کیا عمر ہوتی ہے. اور یہ 22 سال اس وقت جب حضور فوت ہو گئے. حج انہوں نے کیا ہے 20-21 سال کی عمر میں, ایک ایک چیز یاد رکھی ہوئی ہے. یہ ہے اتباع, محبت پلس اطاعت, اس کو کہتے ہیں اتباع. اس پہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں, حضرت عثمان وضو کرتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. ساتھی پوچھتے ہیں یہ کیا حضرت؟ کہا حضور نے بھی ایک دفعہ اس طرح وضو کیا تھا تو مسکرا پڑے تھے. تو میں نے حضور سے بھی پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے, چہرہ دھوتا ہے, اس کے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ, مسا کرتا ہے تو سر کے گناہ, پاؤں جب دھوتا ہے تو حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. تو اس پہ حضور خوش ہو رہے تھے کہ یہ فضیلت وضو والے کو ملتی ہے. تو اس پہ نبی علیہ السلام مسکرائے تھے. تو میں بھی حضور علیہ السلام کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ ہے, یہ اس کو کہتے ہیں اتباع. یہ وہ چیزیں جو obligatory نہیں ہیں, صرف محبت کے تقاضے ہیں. یعنی ہمیں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ آپ نے وضو کر کے مسکرانا ہے, لیکن یہ محبت کی فیلڈ ہے. لہذا یہ جو ایکسٹریم رویہ پایا جاتا ہے نا اہل حدیث کے ہاں کہ وہ اس چیز کے اوپر, یا ایون دیوبند کے ہاں بھی, کہ وہ کہتے ہیں جی اصل چیز جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے حکم کی پیروی ہے, اور وہ اس پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ محبت والا ایلیمنٹ وہ بیک فٹ پہ کر دیتے ہیں. یہ ایکسٹریم رویہ ہے. اس کے اگینسٹ جو بریلوی اور شیعہ صرف محبت کے راگ لاتے رہتے ہیں اور کرتوت انہوں نے کوئی ایک بھی کام پیغمبر والا نہیں کرنا ہوتا, اور وہ کہتے ہیں جی بس محبت ہوگی تو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ دوسری ایکسٹریم ہے. اسی لیے اللہ نے لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے, محبت پلس اطاعت. سکی محبت نہیں تو سکے صرف گیٹ اپ اڈاپٹ نہیں کرنا. انتہا درجے کی عقیدت بھی, جس کے آپ کو نمونے نظر آتے ہیں نا. بخاری میں نہیں آتا صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام جب وضو کر رہے ہیں, صحابہ آپ کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے, ٹھیک ہے, اپنے جسم پہ مل رہے ہیں, حتیٰ کہ کسی کو نہیں ملتا وہ دوسرے سے لے کے مل لیتا ہے.
اور یہ اس کے علاوہ بھی عام حالت میں بھی ہوتا تھا. جب نبی علیہ السلام کو تشت میں بڑے برتن میں وضو کروایا جاتا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو حضرت بلال کہتے ہیں میں وہ جو پانی نیچے جمع ہوتا تھا نا, تو باہر لے کے جب نکلتا تھا تو صحابہ جھپٹ پڑتے تھے اس کے اوپر. یہ وہ تقاضے تھے جو محبت کے. لیکن اس طرح کی اب محبت ہماری نصیب میں نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ سامنے موجود نہیں ہے. ہمارا تو اب ٹوٹل زور دوسرے والے معاملے میں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر اس کے ایکسٹریم رویہ ہے کہ لوگ جا کے اب قبر کی مٹی چاٹنا شروع کر دیں, حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں, تو وہ کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو دنیا ہی گزرنے کے بعد اب ان سے محبت کے تقاضے ذرا ڈیفرنٹ ہیں, کیونکہ آپ سامنے موجود نہیں ہے. خیر یہ اس ٹاپک کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے.